تو میرے بھائیوں 7 ستمبر میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے، کیونکہ اس دن کو مرزائیوں کو، قادیانیوں کو پاکستان کے قانون کے مطابق کافر کہا گیا تھا۔ اب جب مرزا قادیانی فرمایا جس طرح وہ 30 دجال ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جنہوں نے سرکار کے دور میں بھی اعلان نبوت کر دیا، وہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان نبوت کیا تھا جس کے نتیجے میں جنگ یمامہ ہوئی تھی۔ وہ بندہ سرکار کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت میں مجھے شریک فرما لیں، مجھے اپنا پارٹنر بنا لیں۔ آپ کے سامنے ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ چھڑی پڑی ہے، اس چھڑی کا ایک حصہ بھی میں تجھے عطا نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اب وہ واپس چلا گیا یمامہ، اور یمامہ جا کے کہنے لگا کہ سرکار نے مجھے اپنا نائب مقرر فرما دیا ہے، میری نبوت بھی چلتی رہے گی، معاذ اللہ۔ نبوت کا اعلان کر دیا۔ سرکار نے صحابہ کو بھیجا، پہلے ایک بندے کو بھیجا اسے سمجھاؤ، وہ نہ سمجھا، پھر میرے اور آپ کے آقا مولا نے اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا ایک خط لکھا، فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، اور وَأَنْتَ كَذَّابٌ، تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ فرمایا صحابہ کو، صحابہ یہ خط ہے، یہ خط کون اس بادشاہ کے پاس لے کے جائے گا؟ جنگ یمامہ جس کے ساتھ ہوئی تھی، حضور کے ایک بڑے پیارے صحابی حبیب بن زید، وہ کوئی بہت امیر نہیں تھے، ایک غریب انسان جو چھاپڑی فروش تھا، چھاپڑی سر پہ رکھتا، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کھجوریں بیچا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے پاس کون جائے گا؟ وہ کھجور کھا رہے تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور میری ڈیوٹی لگا دے، آج ہمیں بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ حبیب ابن زید با اختلاف روایات 6 یا 11 بچوں کا باپ تھا۔ عرض کیا حضور مجھے بھیجے، میں جاؤں گا اس کو خط دینے کے لیے۔ آپ کھجور کھا رہے تھے، کھجور کے چھوٹے چھوٹے ذرات نیچے گر گئے۔ ایک صحابی کہنے لگے یار کھجور تو کھا لے، بعد میں بات کر لینا۔ حبیب ابن زید کہنے لگے اگر میرے آقا نے کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی تو پھر کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا میرا حبیب ابن زید جائے گا۔ حبیب ابن زید کا تیار ہونا تھا، میرے آقا نے اپنا نیزہ ہاتھ میں دیا اور فرمایا حبیب ابن زید ذرا زور کے ساتھ جانا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حبیب ابن زید جو ایک غریب انسان تھا، جسم کا پتلا تھا، 11 بچے پیچھے چھوڑ کے گیا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھا تو صحابہ کہتے ہیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بہت بڑا جرنل جا رہا ہے، کوئی سپہ سالار جا رہا ہے۔ حبیب ابن زید چاہتے گئے ہیں، جب اس کے پاس پہنچے تو نیزہ جو تھا اس کے سامنے اس طرح گاڑ دیا، وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ، کہنے لگا کون ہو؟ کہا تم نے شکل دیکھ کے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا کون ہو، کیسے آئے ہو؟ کہا میں محمد عربی کا غلام ہوں اور سرکار کا خط لے کے آیا ہوں۔ بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ بادشاہ خط خود نہیں پڑھا کرتے تھے، خادم خط پڑھتا تھا۔ ساری رعایا بیٹھی ہوئی تھی، آپ اس نے خط پڑھنے کا کہا تو خط میں لکھا تھا انت کذاب، کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب یہ کہا کہ تو جھوٹا ہے، وہ آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو محمد کا سفیر ہے، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو زبان حال سے کہا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ فرمایا اگر سرکار نے کذاب کہہ دیا ہے تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میری رعایا ہے اور مجھے جھوٹا کہہ رہا ہے، تلوار پکڑی، حضرت حبیب کی بازو پہ مارا اور تلوار سے حضرت حبیب ابن زید کا بازو کٹ کے نیچے گر گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب نے کہا کہ میرا وہی خیال ہے جو مدینہ منورہ میں سرکار کا خیال ہے، اگر سرکار نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہی ہے، تو کیسے سچا ہو سکتا ہے؟ اس نے دوبارہ تلوار ماری، آپ کا دوسرا بازو قلم کر دیا۔ کہنے لگا اب کیا خیال ہے؟ فرمایا خیال وہی ہے۔ اس نے تلوار آپ کی گردن پہ رکھی، کہنے لگا میں تجھے مار دوں گا۔ وہ صحابی رسول 11 بچوں کا باپ، چھوٹے چھوٹے بچے، اور فرمانے لگے کہ تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے، اگر میں ڈرنا ہوتا تو میرے بچوں میں وہ بچے بھی ہیں جو ابھی چل نہیں سکتے، وہ بچے بھی ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں،
اور ہم تو سرکار کے غلام ہیں. جب ہم صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, نماز فجر میں شہادت کی دعا کرتے ہیں, ہمیں موت سے کون سا ڈر لگتا ہے؟ اس نے آپ کا سارا آپ کے تن سے جدا کر دیا. میرے اور آپ کے آقا مولا مدینہ منورہ میں موجود تھے, سرکار کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ آپ نے اچانک رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ, میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے, میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے, اور میرے اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حبیب ابن زید کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں. فرمایا جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے.